مزاج بن گیا ہے کہ یہ تو ہمارے علاقے کے نہیں ہے، یہ دوسرے ملک کے۔ میں یاد آتا ہے مجھے ایک علاقے کی شورا بن رہی تھی، تو شورا بنانے لگے تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو شورا میں نہ لینا، یہ ہمارے ملک کے نہیں، یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، اس کو شورا میں مت دینا، یہ ہمارے ملک کے نہیں ہے، یہ تو دوسرے ملک کے آدمی۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقائیت کو کیسا ختم کیا ہے؟ میں ایک واقعہ کرتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے ملک کے نہیں ہے، آپ کی زبان کی بھی نہیں ہے، یہ ایران کے رہنے والے اور یہ اسلام کی تلاش میں نکلے۔ پہلے مجوسی تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے دل میں ڈالا کہ نہیں، آگ معبود نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب دعوت اللہ کا یہ فریضہ دنیا میں ادا کیا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اس کے اصولوں کے ساتھ، تو پھر اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے قلوب خیر کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ اتنے ایسے مشرکین ہیں جن آپ صلی کو خواب میں دیکھا اور خواب میں آپ کو دیکھ کر آگ تلاش میں نکلے اور آگے اسلام کو نکلے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس دعوت کے فریضے کو اخلاص کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے انوارات دور تک پہنچتے ہیں۔ زمانے فارس سے نکلے تلاش میں، پہلے سورج کے پجاری تھے، مجوسی تھے، پھر یہ حق کی تلاش میں نکلے، بہت حالات سے گزرے، بہت حالات سے گزرے، بہت حالات سے گزرے۔ لمبا واقعہ ہے، 5 پادریوں کے پاس ہوتے 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 آخری پادری، 5واں پادری جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب دنیا میں شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے، کوئی اللہ کو جاننے والا ماننے والا نہیں ہے۔ اب دنیا پوری کفر کے ساتھ، پوری دنیا میں کفر کی ظلمت غالب آ چکی ہے، اب کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ یثرب، وہ ہے کے باغات کا علاقہ ہوگا، اور وہاں ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کیے جائیں گے، تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا۔ یہ پادری نے اس کو آخری وصیت کی ہے، اور یہ وصیت کر کے پادری مر گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلے کے امیر نے ان کو نوجوان اور خوبصورت اور مضبوط دیکھ کر انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ یہ غلام بن کر بک گئے لیکن حق کی تلاش نہیں چھوڑی، غلام بن کر بک گئے لیکن حق کی تلاش نہیں چھوڑی۔ یہ لگے رہے اس میں کہ چاہے غلام بن کر بک جانا پڑے، جو غلام بن کر بیچ دیے گئے۔ ایک یہودی بڑا باغ کا مالک تھا، اس نے ان کو خرید لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ اس قافلے کے امیر نے ان کو بیچ کر مال لے لیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ یہ غلام بن کر بک گئے، اس لیے کہ ایک دوسری بات یاد رکھنا، اس دعوت کے میدان میں جو آدمی اتنی قربانیوں کے ساتھ چلے گا وہی مشورے کے قابل ہوگا اور وہی رائے دینے کے قابل ہوگا۔ میں اس لیے بات درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کے مشیر خاص اور آپ کے ساتھ تنہا مل کر بات کرنے والے اور آپ کی زبان فارسی کی رائے پر آپ نے ختم خطبائی ہے، ایک آدمی کی رائے پر، یہ سارے یہ استعداد اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے حق کی تلاش میں تکالیف بہت برداشت کی۔ یہ میں درمیان میں عرض کر رہا ہوں، چنانچہ زمانے پر سے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ اس درمیان میں
کسی نے آ کر اس یہودی سے ذکر کیا کہ یہاں ایک نبی آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں متوجہ ہوا کہ یہ شاید اس نبی کی بات کر رہا ہے جس نبی کی مجھے اس یہودی عالم نے قوم نے مجھے خبر دی تھی۔ یہ رات کو چھپ کر آپ سے کی تلاش میں نکلے، جا کے ملاقات کی آپ سے، قصہ ہے آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی آدمی کو جو فارس کا ہے، اس اجنبی آدمی کو آپ سے وہ مقام دیا اور اعزاز دیا کہ فرمایا کہ سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، بھائی یہ اعزاز اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میرے صحابہ اور میرے ملک والے اس آدمی کو اجنبی نہ سمجھے کہ باہر سے آیا کرتی تھی کہ آپ نے ایسے اجنبی آدمی کو جو آپ کے نہ ملک کا ہے، نہ آپ کی زبان کا ہے، نہ آپ کے علاقے کا ہے، نہ آپ کے قوم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام بنا دیا۔ ایسا میں نے فارسی زبان میں آتا ہے کہ جب وہ آپ سے بات کیا کرتے تھے کوئی تیسرا شریک نہیں ہوا کرتا تھا، آپ کے اتنے زیادہ قریب اور معتبر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھلائے یہ اجنبی آدمی کا ہمارے یہاں یہ مقام میں نے ایسا ایسا ہی ایک فرق ہمارے ذہنوں میں زبان کا ہماری زبان انگریزی سے، اردو والوں سے ہمارا جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ ہماری زبان اردو ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات کا غرہ ہے، بعض کے دلوں میں اس بات کا غرہ ہے اور اس بات کا زعم ہے اور اس بات کی کا نعوذ باللہ میں مطلب سخت اختیار استعمال کر رہا ہوں، اس بات کا تکبر بھی ہے کہ ہم اردو والے ہم اس کام کی زیادہ ہم جو کام ہم کر سکتے ہیں اردو والے وہ انگریزی والے نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کی زبان اردو ہے تم انگریزی والے ہو، تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے۔ آپ اور کیجیے میں کیا کیا، کہاں انگریزی زبان، کہاں عربی زبان، قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، آخری نبی کی زبان، جنت کی ہمیشہ کی زبان، قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، امر اعظم کی زبان عربی، اور جنت میں سب کی اجتماعی زبان عربی۔ اللہ نے وہ مقام دیا عربی زبان، آخری کیا پیشہ ہے زبان۔ میں نے 4 نسبتیں میں نے بیان کی تھی، میں چوتھی نسبت بیان کروں۔ ایک حلقے میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سلمان، حضرت بلال، سہیب، یہ 3 صحابہ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ خزرج کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، خزرج والے یہ عرب، اور یہ تینوں سلمان، سہیب، بلال، تینوں عرب، ایک حبشہ کا، ایک روم کا، ایک فارس کا۔ تو خزرج کے ایک صاحب قیس ابن مطاطیہ بہت ہی اہم اور بہت بنیادی جذباتی افراد، حضرت کے سردار قیس ابن مطاطیہ، انہوں نے یہ کہا کہ بھلا یہ سلمان، سہیب، بلال جب ان کی ہماری زبان نہیں ملتی تو یہ دعوت کا کام کیا کریں گے، اور یہ نبی کی کیا مدد کریں گے اس کام میں جب ان کی زبان نبی کی زبان سے مختلف ہے۔ ہم عرب ہیں، ہم اس کام کے زیادہ حقدار ہیں اور ہم نبی کی نصرت کے زیادہ لائق ہیں۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات حضرت کے قیس بن مطاطیہ نے ان تینوں کو کے بارے میں کہیں کیا کام، ان کے ہمارے بارے میں یہ کیا کام، یہ کس قابل ہے؟ بہت غور کرنے کا واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کیا کریں گے؟ ان کی زبان نہیں ہماری زبان۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے عربی زبان کا
ہمیشہ روم اور فارس کی زبان یہ کہ گئے تینوں کو کہا یہ تینوں کچھ نہیں کر سکتے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء، ظاہر بات ہے کہ ایسی چیزوں کو علماء ہی محسوس کر سکتے ہیں. معاذ بھی اور غصہ ہے اس بات پر کہ اس نے بیچارے تین باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اجنبی ہے، مقامی زبان سے واقف نہیں ہے، یہ عربی جانتے نہیں ہیں، اس نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی ہے. بس معاذ کو غصہ آ گیا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نے بتا دیا کا گریبان یہاں سے پکڑا انہوں نے اور کھینچ کر لے گیا جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے کیسے نے بتا دیا نے یہ کہا ہے کہ ہم عرب ہیں اور ہماری زبان عربی ہے، نبی کے بعد ہم کیسے تم نہیں کر سکتے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی ہے. معاذ اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تشریف فرما ہوئے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ نے بیان فرمایا ممبر سے اور ممبر سے بیان اس طرح کیا، فرمایا عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ. فخر کرے، ماں باپ میں فخر کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں. یہ کیا کہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. تم نے اس پر فخر کیوں کیا کہ تم عربی ہو اور یہ بیچارے سہیل سلمان مراج یہ غیر عربی ہیں. تم نے اس پر فخر کیوں کیا؟ ہماری عربی زبان یہ دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس میں علم ہے. تم نے دوسری زبان والوں کو اپنے مقابلے میں حقیر کیوں سمجھا اور دوسری زبان والوں کے بارے میں کیوں سوچا کہ جو کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ کیونکہ ایک جملہ، ایک زبان کا یہ جملہ کہ ہماری زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، یہ زبان یہ لفظ کیونکہ تفریق کا لفظ ہے، یہ لفظ تفریق کا لفظ، امت کو پھاڑنے کا لفظ. آپ کا رنگ الگ ہے، آپ الگ ہو جائیے، آپ کی زبان الگ ہے، آپ الگ ہو جائیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں درمیان میں شیطان وہ مدد کو روکنے کے لیے اور امت مسلمہ کو اللہ کی غیر مددوں سے محروم کرنے کے لیے ایسی باتیں دلوں میں پیدا کرتا ہے. یہ تو ہمارے علاقے کے نہیں، یہ تو ہماری برادری کے نہیں ہے. حالانکہ میں اپنے درمیان میں واقعات کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ تاکہ یہ میری بات کے مقصد کو سمجھے آپ کہ علاقائیت اور قومیت سوچ، علاقائی قومیت کی سوچ کس کی ہوتی ہے. میں ایک مثال درمیان میں دے دیتا ہوں. جانوروں میں سب سے زیادہ رزیل جانور کتا سمجھا جاتا ہے. آپ کے یہاں تو کتے کا بڑا احساس ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتا رزیل سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہاں جب حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. یہ گھر کے مطابق کہا گیا ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. حالانکہ کتا یہ تمام جانوروں میں سب سے رضی سمجھا جاتا ہے. اور یہ مزاج علاقائیت کا مزاج سب سے زیادہ کتے کا مزاج علاقائیت کا مزاج. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، میں لفظ ب لفظ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے. علاقائیت کے مزاج یہ کتے کا مزاج. آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک، آپ کے یہاں تو خبر نہیں ہے صورت حال یہ نہیں ہے، ہمارے ملک کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس ایریے کا کتا اس ایریے میں آ جائے تو ہنگامہ ہو جائے. رات کو 2 بجے، رات کو 3 بجے، آدھی رات میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا. شور کتوں کا کیا ہو گیا کہ وہ محلے کا کتا اس محلے کا کتا اس محلے میں آ گیا. وہ جب تک اس محلے سے نکل نہیں جائے گا
یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ کتوں کا مزاج ہے. آپ سے بہت بنیادی بات ہے. جب تک یہ اس محلے سے نکل نہیں جائے گا یہ چیختے رہیں گے, بھونکتے رہیں گے, اس کو نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, مثالیں پیش کر رہا ہوں, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی گاؤں سے یا کسی علاقے سے گزرتے ہیں آپ گاڑی میں تو کتا آپ کا پیچھا کرتا ہے, اور جب آپ اس کتے کے علاقے کے اس کے ایریے سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے دوسرا ایریا دوسرے کا شروع ہو گیا. میں بہت بنیادی باتیں کروں. یہ مزاج ایک کتے کا ہے. یہ علاقہ میرا علاقہ آپ کا ہے, آپ علاقے میں نہیں رہتے, علاقے میں رہو. یہ مزاج کتے کا بھی ہے, اور یاد رکھتے ہیں اس بات کی نا یہ مزاج مشرک کا بھی ہے. یہ مزاج مشرک کا بھی. عامر بن طفیل ایک مشرک تھا. اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لیں آپ, یا تو آپ مجھے اپنی جگہ نبی بنائیے, آپ لکھ دیجیے کہ آپ کے بعد نبی میں ہوں, آپ کے بعد نبی مجھے بنایا جائے, یہ تو آپ لکھ کے دیجیے. میں کہ نبی تو اللہ بناتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اور آپ میرے بات میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بات ہے لا نبی یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, ہمارے بعد کوئی امت نہیں. یہ آخری امت ہے, اس امت کے نبی آخری نبی ہے. چھوٹے انبیاء آتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. عامر بن طفیل نے کہا کہ مجھے آپ اپنے بعد نبی دے کر دیجیے, تو ہمارا آپ کی طرف کوئی لڑائی نہیں ہے, ہمارا آپ کا مقابلہ نہیں ہے, ہم آپ کو مقابلہ نہیں کرے گا, آپ مجھے نبی دے کر دیجیے. میں کہ اس نے کہا اگر یہ نہیں آپ مجھے تسلیم نہیں کرتے اور آپ اپنی جگہ نبی نہیں بناتے, میں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. سوچ ایک مشرک کی کیا ہے. اگر آپ مجھے اپنی جگہ نبی نہیں بناتے تو پھر آپ ایسا کریں علاقے تقسیم کر دیجیے. دیہات کا علاقہ آپ لے لیجیے, شہر کے علاقہ میں علاقے تقسیم کر علاقہ تو زمین ساری اللہ کی ہے. ہمیں تو ہر جگہ کام کرنا ہے. ہمیں جو کام ہر جگہ کرنا ہے, ہر ملک میں, ہر زمین پر, ہر علاقے میں, ان الارض للہ زمین تو اللہ کی ہے. ہم علاقے سے تقسیم کر دیں. یہ تفریق کا جملہ ہے کہ یہ آپ کا حلقہ ہے, میرا حلقہ ہے, آپ کا علاقہ ہے, میرا علاقہ ہے, آپ کا ملک ہے, میرا ملک, یہ آپ کا ایریا ہے, میرا ایریا. خندق میں جو تقسیم کی گئی تھی جگہ وہ کھدائی کی سہولت کے لیے تقسیم کی گئی. یہ حلقے صحابہ کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھے, یہ حلقے زمین کی خندق کو کھودنے کے لیے سہولت کے لیے زمین تقسیم کی گئی تھی. صحابہ کی فکریں تقسیم نہیں کی گئی, صحابہ کی فکریں تقسیم نہیں کی گئی تھی, بلکہ زمین تقسیم کی گئی تھی صحابہ کے درمیان. تمہیں یہاں سے یہاں سے کھودنا ہے. جس طرح مختلف کاموں کے لیے جماعتیں بنتی ہیں, اس طرح آپ نے صحابہ کی الگ الگ جماعتیں بنائی تھی تاکہ اپنے اپنے ایریے کی کھدائی کریں. یہ اپنے اپنے حلقے کی فکر کرنے کے لیے علاقوں میں مشورے والے بنائے جاتے ہیں. یہ علاقوں میں یہ اس لیے نہیں بنائے جاتے حلقے کہ علاقے والوں کی فکریں تقسیم ہو جائیں اور ان کے ذہن تقسیم ہو جائیں اور ان کے آپس کے درمیان میں اختلاف و دوریاں پیدا ہو جائیں. یہ جماعت اس لیے بنائی جاتی ہے. پہلے نے یہ کہا میرے ایریا کا تقسیم کر لے, یا ایریا میرا ہے, ایریا آپ کا ہے. میں کیسے نہیں ہوں. آخر میں اس نے کہا پھر عامر بن طفیل نے کہ میں تمہیں ہزاروں گھڑ سوار لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا اور آپ سے لڑوں گا. فرمایا اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے. میں نے ایک مثال دی ہے علاقائیت پر, یا رنگ پر, یا زبان پر, یا قومیت پر. اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم ہے پہلے سے, آپ نے اپنے طرز عمل سے اور آپ نے اپنے صبر اور دعوت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام اور احسان سے اس امت کو امت بنایا تھا, اور احسان کے ذریعے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا.
بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔